حضرات، مزید دینی بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک دوسرا سورہ سورۃ البلد، اس میں جو ہے یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں جو 20 آیتیں ہیں۔ اس میں بھی اللہ نے چند چیزوں کی قسم کھایا اور انسان کے تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ زیادہ مضمون تو کیا بھی نہ واقعات نہیں ہے، خالی چند باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کون سے شہر کی؟ فرمایا کہ مکے کی قسم، مکے کی قسم ہے نا، اللہ کھا رہا ہے وہ مکے کی قسم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور اے محمد تیرے لیے اس شہر کو ہمیں حلال کریں گے، تیرے لیے ہمیں شہر کو حلال کریں گے۔ واقعہ کیا؟ واقعہ یہ ہے، مکہ ایک ایسا معزز اور برکت والا شہر ہے، ایسا ادب والا اور قابل احترام ہے۔ جب سے اللہ نے مکے کو بنایا، وہاں کعبۃ اللہ کو رکھا، وہاں دنگے فساد خون خرابہ کیا بھی نہیں ہوا، وہاں کیا بھی کرنا نہیں ہوا۔ مسجد کے اندر جو جسے یہ حدود کر کو بولتے ہیں، وہاں حدود میں حدود حرم، اس میں کون بھی لڑائی کرنا نہیں، کیا بھی کرنا نہیں، کسی جانور کو بھی کون بھی مارنا نہیں۔ اگر ہمیں احرام کی حالت میں ہمیں احرام کی حالت میں حج کرنے کے واسطے گئے، عمرہ کرنے کے واسطے گئے، ہمیں مسجد میں بیٹھنے کو ہے، مسجد میں بیٹھنے کو ہے، اب وہاں بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا، ہمارے جسم پر ایک مکھی آ کو بیٹھ گئی، مکھی آ کو بیٹھ گئی، وہ مکھی کو بھی ہمیں مارنا نہیں۔ مچھر بیٹھا، اس مچھر کو بھی ہمیں مارنا نہیں۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں بلی کہتے بھی آ گئی، اسے بھی ہمیں نہیں مارنا۔ کئی کو یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہ حرم جگہ ہے، یہاں کسی کو مارنا جائز نہیں ہے، یہاں کسی کو بھی مارنا جائز نہیں۔ لیکن تاریخ میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے اس شہر کو حلال کر دیا ایک دن۔ وہ کون سا؟ فتح مکہ کا دن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم ہوا اور صحابہ پر ظلم ہوا، ایمان والوں کو ستائے، تو جس کی وجہ سے اللہ نے کہہ دیا کہ اب تمہیں مکہ چھوڑ کر کہاں چلے جاؤ؟ مدینے کو چلے جاؤ۔ لیکن جب مدینے کو چلے گئے، ہجرت کر لیے، اس کے بعد اللہ نے خوشخبری دیا کہ اے محمد اگرچہ کہ تمہیں اس گاؤں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا ہمیں اس گاؤں کو تمہارے لیے حلال کریں گے۔ یعنی حلال کا مطلب کیا؟ اگر چاہے تو تمہیں جن لوگوں نے تم کو ستائے ہیں ان لوگوں کو تمہیں قتل کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ گاؤں میں آج تک ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن ایک دن ہمیں تم کو مہلت دیں گے، تم کو ہمیں ٹائم دیں گے، اور ایک دن کے واسطے ہمیں یہ چیز تمہارے لیے حلال کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا نہیں کرے؟ اسے قبول نہیں کرے۔ اگرچہ کہ اللہ کی طرف سے آفر تھا، جو لوگ تم کو ستائے تمہیں ان کو قتل کر ڈالو، ان کو تمہیں قتل کر ڈالو۔ فتح مکہ کے موقع پر ذرا دن کے بعد مکہ پھر اللہ کے نبی کی ہینڈ اوور میں آ گیا، اور مکے کی چابیاں وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے، لیکن اللہ کے نبی اس کی چابی کو نہیں لیے۔ ایسا ایک لمبا واقعہ رمضان کے مہینے میں جو ہوا، تو ایسے موقع پر پورے عرب والے، پورے مکے والے ایک دم ڈر رہے تھے، آج کا دن ہمارے لیے کیا ہوگا، آج تو ہمیں مر جائیں گے، آج تو ہمیں مر جائیں گے۔ کئی کو ہمیں ان لوگوں کو بہت ستائے، آج بدلے کا دن ہے، انہیں ہمارے سے کام بدلہ لے لیتے کہ ہم کو کام مار ڈالتے کہ ہم کو کہاں ختم کرتے کہ ایسا بول کر مکے والے پورے کے پورے ایک دم ڈرلے کو تھے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ مکے میں داخل ہو جائیں گے ہمیں ان کو کیا بھی نہیں کریں گے، جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے ہمیں اسے کیا بھی نہیں کریں گے، اور جو لوگ فلاں کے گھر میں داخل ہو جائیں گے ہمیں ان کو کیا بھی نہیں کریں گے۔ مطلب کیا؟ جتنا تمہارے سے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی جان کو بچا لو، ہمیں کیا بھی کریں گے نہیں تم کو، ہمیں آج کے دن تمہیں ستائے بول کو ہمیں تمہارا بدلہ نہیں لیتے۔ اگرچہ کہ تمہیں ہم کو ستائے ہیں، بہت زیادہ ظلم کیا، ایک آدمی سمجھو مثال کے طور پر ایک آدمی بہت تنگ کرے اللہ کے نبی کو، لیکن اگر انہیں اپنی جان کو بچانے کے واسطے مسجد کے اندر آ گیا بولے تو ہمیں تجھے معاف کر ڈالیں گے۔ ایسے اخلاق والے کون دیکھے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے بادشاہت دی، اب انہیں کرسی میں بیٹھ گئے، کرسی میں بیٹھنے کے بعد جو بھائیاں ان کو ستائے تھے کہ ان سب بھائیوں کو حضرت یوسف معاف کر ڈالے، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہارے سے بدلہ نہیں لوں گا،
اگرچہ کہ تمہیں مجھے ہے نا بوڑی میں ڈالے کیا کرے، اگر میں چاہتا تو تم سب کو بنا قتل کروں گا، لیکن آج ہے نا میں تمہارے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کروں گا، چلو میں سب کو بھی ہے نا معاف کرتا ہوں۔ تو اسی کو مد نظر رکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی ہے نا یوسف ہی کی اسی میں سے ہوں، جیسے یوسف نے اس موقع پر ہے نا فیصلہ سنایا اور اعلان کیا، آج میں بھی اعلان کرتا ہوں چلو سب کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اب یہ معافی ہے نا اتنا اثر ہوا مکے والوں پر، ارے ہمیں اتنا ان کو ستائے، اتنا پریشان کرے، لیکن اگر آج ہم نا کو مارنا چاہتے لیکن انہوں نے نہیں مارے نا، ہم نا کو معاف کر دیا نا، واقعی میں یہ اللہ کا نبی ہے، انہیں آخری نبی ہے، اس کی تعلیمات اچھی ہے، اسلام اچھا مذہب ہے، ایسا بول کر نا لوگا پھر اس کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محمد اس شہر کو یعنی اس مکے کو ہمیں تیرے لیے ایک دن کے واسطے حلال کریں گے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور فرمایا والد کی قسم اور اولاد کی قسم۔ یہاں والد سے مراد کون؟ والد بولے تو باوا سے کون مراد؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور اولاد سے کون مراد؟ یعنی بچے، وہ اولاد آدم یعنی آدم کے اولاد ہے، یعنی پورے انسان۔ تو اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ آدم کی قسم اور اس کے اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیے ہیں۔ عورتوں کو دیکھو کتنی مشقت اٹھاتے، جیسے نا پریگننٹ ہو جاتے، 1واں مہینہ 2واں مہینہ، جیسے جیسے مہینہ ہے نا گزرتا جاتا ہے کہ بڑھتا جاتا ہے کہ 2واں مہینے میں آگے ذری تکلیف بڑھ گئی، 3رے مہینے میں آگے ذری اور تکلیف بڑھ گئی، ایسا ہوتے ہوتے ہے نا 8واں مہینے میں آگے 9واں مہینے میں آگے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کی ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اب ہم نے اس کو پیدا کر دیے، تو پیدا کرنے کے بعد اسی ذریعے طاقت مل گئی، ذریعہ نا شہرت مل گئی، عزت مل گئی، اب انہیں کیا بولتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، ہمارے اوپر کون بھی قادر نہیں ہے، ہمارے اوپر کون بھی قادر نہیں ہے۔ تو کیا اس کا یہ گمان ہے کہ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے؟ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، کہتا ہے کہ مال کو میں نے بہت کما لیا۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس کا گمان ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھے 2 آنکھیں نہیں دیے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ہے نا ایک زبان، وشفتین، اور 2 ہونٹ ہمیں تجھے نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور نجدین کی طرف ہم نے تیری رہبری نہیں کرے، یعنی صحیح راستے کی طرف، اچھا اور برا، غلط اور صحیح، کیا ہم نے اس کی طرف تیری رہبری نہیں کرے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس سے اس عقبہ میں داخل ہونا نہ ہو سکا، یعنی داخل نہ ہو سکے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ جانتے ہیں کہ عقبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فک رقبہ، عقبہ یہ ہے یعنی غلام کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے موقع پر لوگوں کو کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ، اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی یتیم ہے تو ان کا خیال رکھنا، او مسکینا ذا متربہ، اور جو مسکین ہے مٹی پر بیٹھنے والے ان کا خیال کرنا، یہ فرمایا کہ عقبہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی جو ہے دشمن سے بچنا ہے، پہلے زمانے کا اسی حساب سے نا قرآن میں نا تذکرہ ہوتا سو، کئی بولے تو پہلے زمانے میں نا جنگاں ہوتے تھے، پہاڑا ہوتے تھے، یہ سبھی نا ہوتا تھا، اسی لحاظ سے نا مضمون ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے دشمن سے بچنا ہے بولے تو انہوں کیا کرتے، پہاڑ کے نا اونچائی پر چلے آتے، وہاں جا کے نا چھپ جاتے، تو وہاں چھپنے کی وجہ سے کیا ہوتا، اس کی جان، اس کا مال کیا ہوتا، اس کی حفاظت ہوتی، یعنی اس کی جان کی ہے نا حفاظت ہوتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ فرما رہا ہے جیسے دنیا میں تمہیں اپنی جان بچانے کے واسطے گھاٹی میں اوپر پہاڑ کے اوپر کے حصے میں چلے جاتے ہیں، جا کر اپنی جان کو بچاتے ہیں، تو اسی طریقے سے دنیاوی حساب کے چھوڑ کر آخرت میں بھی ایک گھاٹی تم کو آنے والی ہے۔ وہ گھاٹی کیا بولے تو وہ جہنم کی گھاٹی ہے۔ جیسے تمہیں یہاں بچنے کے واسطے دشمن سے پہاڑ کے اوپر جا کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اسی طریقے سے جہنم سے بچنے کے لیے تمہیں کیا کر رہے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے تم کیا کر رہے ہیں؟ اب یہاں دشمن سے بچنے کے لیے تمہیں ہے نا کسی اندر جگہ میں چلے گئے، کوٹ پہن لیے، کیا کیا ہے نا جان بچانے کے واسطے تمہیں ہے نا کام کرتے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا اگر تم لوگوں کو جہنم سے بچنا ہے تو یہ ذریعہ کام ہے۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے فک رقبہ، غلام کو آزاد کرنا، یعنی اس زمانے میں نا غلاموں کا دور تھا، اگر کوئی آدمی ہے نا کسی کے ہینڈ ور میں ہے، انہیں رکھ لیا ہے اسے، اب انہیں بولتا ہے
میں تو ہے نا کیا 1000 روپے مجھے لاکھ دیا بولے تو میں تجھے چھوڑ ڈالتا ہوں، میں تجھے آزاد کر ڈالتا ہوں۔ اب اس کے پاس ہے نا 1000 روپے کیا بھی نہیں، اب مجھے معلوم ہے ارے دیکھو یہ فلاں آدمی اچھا آدمی نمازی آدمی، لیکن ہے نا ایک دوسرا آدمی اسے رکھ لیا ہے، اس کے پاس اسے ہے نا آزاد ہونا بولے تو اسے 1000 روپے کی ضرورت ہے، کہتے تو پھر ذرا ہیلپ کرے تو اچھا ہوتا۔ اب یہ بات ہے نا مجھے معلوم ہوئی، میں کیا کرتا ہوں چلو بھائی 1000 روپے دے کو اسے ہے نا آزاد کرا دیتا ہوں، یہ بھی ہے نا ایک ثواب کا کام، یہ بھی ہے نا ایک ثواب کا کام۔ تو فرمایا کہ اس سے بھی تمہیں جہنم سے بچ سکتے ہیں غلاموں کو آزاد کر کر۔ اور اسی طریقے سے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے موقع پر لوگوں کو کھانا کھلانا، ایک دم ہے نا فاقے آ گئے، چیزیں کیا بھی ہے نا نہیں ملتے ہیں، قیمتیں ہے نا زیادہ بڑھ گئے، غریب لوگ ہیں کھانے کے وجہ سے ترس رہے، فرمایا کہ ایسے حالت میں تمہیں لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ کھانا کھلانا تمہیں جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ یتیمن ذا مقربہ، یعنی اگر تمہارے رشتہ دار میں کون تو ہے نا یتیم ہو گیا، جس کا ہے نا بابا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، یتیم بچہ ہے، بے سہارا ہے، کون بھی نہیں، اب تمہیں اس کا سہارا بنو، یہ سہارا بننا یہ چیز تم کو جہنم سے بچائے گی۔ او مسکینن ذا متربہ، اور فرمایا کہ مسکین ہے مٹی پر بیٹھنے والے غریب لوگ، گھر نہیں ہے کیا بھی نہیں، بیچارے رستے میں ہوتے فٹ پاتھ پر ہوتے، ریلوے اسٹیشن کے پاس، بس اسٹینڈ کے پاس، یہاں وہاں بیٹھنے کو رہتے کیا بھی نہیں، تو اسے اللہ فرما رہا ہے جس کا کوئی گھر نہیں، یعنی زمین کے اوپر بیٹھنے والے جو مسکین ہے محتاج ہے ان کو ہے نا کھانا کھلاؤ، یہ کھانا کھلانا یہ بھی تم کو جہنم سے بچائے گا۔ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اب دیکھو ایک انسان ایسا ہے غلام آزاد کرنے کے واسطے اس کے پاس ہے نا پیسے نہیں ہے، لوگوں کو کھلانے کے واسطے پیسے نہیں ہے، اس کے خاندان میں کون بھی یتیم بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اتنی طاقت بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اب کیا ہے بھائی تیرے پاس؟ خالی میرے پاس ہے نا اچھے بول ہے، یعنی باتیں ہیں وہ اچھی بول ہے، دین کی باتیں ہیں، شریعت کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں اتنا، اس کے علاوہ میرے پاس کیا بھی نہیں، تو فرمایا یہ تو بھی تمہیں کرو، یعنی یہ نہیں ہو سکتا بولے تو یہ تو بھی کم سے کم تمہیں کرو، یعنی کیا ثم کان من الذین آمنوا، پہلا اللہ پر ایمان لائے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور فرمایا اچھی باتوں کی نا وصیت کرنا، اور اس پر جو پریشانی آئے گی اس کے اوپر صبر کرنا، وتواصوا بالمرحمہ، اور مخلوق پر رحم کرنا، مخلوق پر رحم کرنا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، فرمایا کہ یہ لوگ اصحاب المیمنہ یعنی سیدھے ہاتھ والے جنتی ہے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا ہے نا انکار کیے، یعنی ہماری آیتوں کو ہے نا نہیں مانے، اولئک هم اصحاب بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، یہ لوگ جو ہے شمال والے ہیں، یعنی ڈامے ہاتھ والے، جہنم ہے، علیہم نار مؤصدہ، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور یہ جہنم ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، ایک سائڈ سے بھی جا سکتے نہیں، وہ کونا یہ کونا یہ کونا وغیرہ، چاروں کونے سے نا یہ جہنم ان کو گھیرے ہوئی ہے۔ تو یہاں تک ہے نا یہ سورہ ہو گیا، اس کا نام ہے سورۃ البلد۔